السلام علیکم بچوں، آج ہم معاشیات کا فرسٹ ایئر کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 5 جون سن 2020 تاریخ ہے۔ بچوں، اس چیپٹر کا نام نظریہ پیدائش ہے اور ٹاپک نیم عاملین پیدائش ہے۔ نیو بک کے اندر یہ چیپٹر نمبر 7 بھی ہو سکتا ہے، لیکن پچھلے سال کی جو بک تھی اس کے مطابق یہ 8واں چیپٹر ہے۔ تو بیٹا، پہلے چیپٹر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا عاملین پیدائش کے حوالے سے کہ یہ 4 قسم کے عوامل ہوتے ہیں جنہیں ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کہتے ہیں۔ عاملین پیدائش: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن۔ چوتھا عامل جو ہے تنظیم، اس کو ہم آجر بھی کہتے ہیں، پروڈیوسر۔ تو بچوں، کوئی بھی شے ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ ان 4 فیکٹر میں سے کوئی بھی فیکٹر اکیلے پروڈیوس نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ان 4 عوامل کی مشترکہ کوششوں سے وجود میں آتی ہے، جنہیں ہم عاملین پیدائش کہتے ہیں۔ تو عاملین پیدائش کو ڈیفائن یوں بھی کر سکتے ہیں کہ شے چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ شے مختلف عاملین پیدائش یا مختلف عوامل کی مشترکہ کوششوں، جوائنٹ ایفرٹس سے ہی وجود میں آتی ہے، جنہیں ہم عاملین پیدائش کہتے ہیں۔ تو پیج کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 4 عوامل ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور نمبر 4 تنظیم یا آجر۔ بچوں، ہمیں ان عاملین پیدائش کو الگ الگ اسٹڈی کرتے ہیں۔ میں نے ہم نے ڈیفینیشن کی کہ شے چھوٹی ہے یا بڑی، وہ ان 4 عوامل کی کوششوں سے ہی وجود میں آتی ہے، یعنی کوئی اکیلے فیکٹر آف پروڈکشن یا عامل پیدائش کسی شے کو پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر صرف زمین لے لیں ہم فیکٹر، تو زمین جو ہے وہ اکیلے کوئی بھی شے پروڈیوس نہیں کر سکتی جب تک اس پر محنت یعنی لیبر نہ لگائی جائے، محنت کی اکائیاں نہ لگائی جائیں، مزدور کسان نہ لگائے جائیں، یا پھر اس پر سرمایہ یعنی مشینری، آلات و اوزار، خام مال میں بیٹا بیج، سپرے، کھاد وغیرہ ہے۔ اور چوتھا آجر ہے، پروڈیوسر ہے، جو اس کی لک آفٹر کرتا ہے اور سارے کاروبار کو سنبھالتا ہے۔ تو پھر جا کر زمین پر کوئی فصل تیار ہوگی، کوئی پھل تیار ہوگا۔ زمین اکیلے پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ بچوں، آج ہم مختصر سا ان عاملین پیدائش کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم زمین کو ڈسکس کرتے ہیں۔ زمین بیٹا ایک بنیادی عامل پیدائش ہے، یہ قدیم عامل پیدائش ہے، اور زمین سے مراد محض زمین کا وہ ٹکڑا نہیں جس پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، بلکہ وہ تمام اشیاء جو قدرت نے انسان کو مفت عطیہ کے طور پر دی ہیں، وہ ساری کی ساری قدرتی اشیاء زمین کے زمرے میں آتی ہیں، چاہے وہ سطح ہو زمین کی، چاہے وہ زمین پر ہو یا زمین کے اوپر یا نیچے ہو۔ جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ سطح پر ہیں زمین کی، زمین پر ہیں، یا زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے نیچے ہیں، مثلا آب و ہوا، یہ بھی زمین میں ہم اسے شامل کریں گے معاشیات کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، معدنیات ہیں، بارش ہے، یہ تمام کی تمام اشیاء، ایسی تمام اشیاء مختلف مزید اشیاء کی پیداوار کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ نہ ہو تو پھر چاہے ہم باقی 3 فیکٹر آف پروڈکشن استعمال کر لیں،
تو ہم کوئی شے پروڈیوس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہوا میں معلق رہ کر کوئی بھی شے پروڈیوس نہیں کی جا سکتی، اور قدرتی اشیاء کا استعمال ہی نہ کریں۔ دوسرا عامل پیدائش ہے محنت، لیبر۔ محنت سے مراد انسان کی وہ ذہنی یا جسمانی کاوش لی جاتی ہے، کوشش لی جاتی ہے، جس کے بدلے میں وہ کوئی مادی معاوضہ حاصل کرتا ہے، یعنی روپے پیسے وصول کرتا ہے اپنی اس خدمت کے بدلے میں، اس کوشش کے بدلے میں۔ محنت ذہنی بھی ہوتی ہے، جیسے استاد کا پڑھانا، کوئی شے پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا لیکن ذہنی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ جج کا فیصلہ کرنا، وکیل کا مقدمہ لڑنا، ڈاکٹر کا مریض کو چیک کرنا۔ محنت جسمانی بھی ہوتی ہے، مثلا کاشتکار ہل چلاتا ہے، جسمانی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ بڑھئی کرسیاں بنا رہا ہوتا ہے، جسمانی محنت کرتا ہے۔ مزدور اینٹیں اٹھاتا ہے، جسمانی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے افراد جسمانی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ زمینوں پر ہل چلانے والے کسان جسمانی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی ایسی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں جس کے بدلے میں کوئی شے پروڈیوس ہو جاتی ہے، تو وہ جسمانی کاوش ہے۔ لیکن یہ کوششیں صرف اس صورت میں ہم اس کو محنت میں شامل کریں گے کہ ان کوششوں کے بدلے میں انسان کوئی مادی معاوضہ وصول کرے، روپے پیسے کی صورت میں، اشیاء اجناس کی صورت میں۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی جسمانی یا ذہنی محنت کے کام کرتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے یعنی کام کرتا ہے، جسمانی یا ذہنی، تو وہ محنت کے بدلے میں کوئی معاوضہ بھی حاصل نہیں کرتا، تو پھر ہم اسے محنت میں شامل نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ گھروں میں مرغیاں پال لیتے ہیں شوقیہ، اسی طرح سے باغبانی کر لیتے ہیں شوقیہ، تو انہیں ان کی اس محنت کا معاوضہ نہیں ملتا، تو یہ محنت کے زمرے میں نہیں آتا۔ محنت کے بدلے میں جو معاوضہ حاصل ہوتا ہے اسے ہم اجرت کہتے ہیں، یعنی ویجز کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بچوں ہم ڈسکس کریں گے سرمایے کو۔ سرمایے کے حوالے سے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ مثلا عمارتیں، مشینیں، آلات و اوزار، خام مال، سڑکیں، ریلیں وغیرہ سرمایہ کہلاتی ہیں، اور سرمایہ سے مراد دولت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مزید دولت پیدا کرنے کے کام آتا ہے، یعنی مشینری، آلات و اوزار، عمارات، خام مال، سڑکیں، ریلیں، ان کے ذریعے ان کو استعمال میں لا کر ہم دیگر اشیاء پیدا کرتے ہیں، مزید دولت پیدا کرتے ہیں، مزید اشیاء اور خدمات کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور اگر آج جدید دور میں دیکھیں تو یہ مشینی دور ہے، اور سرمایے کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ بہت ساری اشیاء، زیادہ تر اشیاء کارخانوں میں جدید مشینری اور آلات و اوزار کی مدد سے ہی تیار کی جا رہی ہیں۔ جدید عامل پیدائش ہے سرمایہ۔ آجر، بیٹا آخری تنظیم یا آجر، آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں ہم اس کو، پروڈیوسر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو کاروبار کی بنیاد یہی ہستی ڈالتی ہے، آجر ہی ڈالتا ہے، پروڈیوسر۔ دیگر جو عاملین بکھرے پڑے ہوتے ہیں، یعنی زمین، محنت اور سرمایہ، ان کو اکٹھا کر کے کسی ایک کام پر لگاتا ہے اور شے پروڈیوس کرتا ہے، پھر شے پروڈیوس کرنے کے بعد انہیں فروغ کرنے کے لیے بھی انتظامات کرتا ہے، اس کے لیے نقل و حمل کے ذرائع، ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات پہنچاتا ہے، ڈیمانڈ لوگوں کی بڑھانے کے لیے، ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے اس شے کی آجر جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے، نشر و اشاعت کرتا ہے، تو یہ اس کے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے، اور پھر شے کو پروڈیوس کرنے کے بعد جب یہ مارکیٹ میں جا کر ان کو فروغ کرتا ہے اشیاء کو، تو اس کے بدلے میں جتنی بھی قیمت وصول کرتا ہے اس میں سے وہ زمین کو اس کا معاوضہ اجرت کی صورت میں ادا کر دیتا ہے، زمین کو اس کا معاوضہ کرائے کی صورت میں یا لگان کی صورت میں دے دیتا ہے، جسے ہم رینٹ کہتے ہیں،
محنت کو اس کا معاوضہ اجرت کی صورت میں، ویجز کی صورت میں دے دیتا ہے، سرمایہ کو اس کا معاوضہ سود کی صورت میں ادا کرتا ہے کیپٹل دینے کے بعد. کیونکہ مشین زیادہ تر بڑے بڑے کارخانوں میں بڑی بڑی مشینری، آلات و اوزار جو استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بینکوں سے قرضہ لے کر ہی جو ہے وہ سرمایہ لگاتا ہے، اور پھر اس پر جو بھی سود ہوتا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے اس کا معاوضہ، اس پیسے کو استعمال کرنے کا. اس کے بعد اگر اسے کچھ بچ جائے آجر کو تو پھر یہ اس کا منافع بن جاتا ہے. اس کے برعکس اگر اسے کچھ نہ بچے بلکہ قیمت سے زیادہ اخراجات کر بیٹھے تو پھر وہ نقصان بھی برداشت کرتا ہے. آجر ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، آجر زیادہ افراد بھی ہوتے ہیں، بہت سارے افراد مل کر بھی کوئی ایک کارخانہ چلاتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں تو وہ تنظیم بن جاتی ہے. تو بچوں دیکھا آپ نے کہ ان 4 عاملین پیدائش کی مشترکہ کوششوں سے ہی کوئی شے وجود میں آتی، انہیں ہی ہم عاملین پیدائش کہتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عامل پیدائش نہ ہو تو باقی 3 مل کر کوئی بھی شے پروڈیوس نہیں کر سکتے. زمین کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ زمین کے بغیر ہوا میں رہ کر کوئی بھی شے تیار نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ زمین پر ہی قدرتی وسائل استعمال ہوتے ہیں. محنت اسے استعمال کرتی ہے اور سرمایہ میں کنورٹ کرتی ہے اور شے کو تیار کرتی ہے. تو بیٹا دوسرا عامل پیدائش جو محنت ہے، اگر کسی بھی کام کے اندر انسان کو استعمال ہی نہ کیا جائے خام مال پیدا کرنے کے لیے یا کسی بھی فیکٹری کے اندر، تو مشینیں سارا کچھ تیار نہیں کر سکتی، مشینیں فصلیں نہیں اگا سکتی، مشینیں جو ہیں وہ زمین پیدا نہیں کر سکتی، مشینیں جو ہیں وہ آب و ہوا، دریا، معدنیات، جنگلات وغیرہ کے ریسورسز ہم استعمال کرتے ہیں، خام مال استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں بنا سکتی. لہٰذا سرمایہ بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا زمین اور محنت کے بغیر یا آجر کے بغیر. اسی طرح سے آجر جو ہے، آجر ہی ان 3 عاملین پیدائش کو کام میں لاتا ہے. آجر کے بغیر خود بخود زمین پر محنت یا کسان نہیں لگ سکتے، اور مشینیں، آلات و اوزار خود بخود ادھر پہنچ کر کام شروع کر کے پیداوار نہیں کر سکتے. یہ آجر ہی ہوتا ہے جو ان تینوں کو اکٹھا کر کے کام پر لگاتا ہے، یہی مالک ہوتا ہے کاروبار کا. تو بچوں آج کا لیکچر میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. اگلے لیکچرز میں ہم عاملین پیدائش کو مزید ڈسکس کریں گے، ہم ان کی خوبیاں خامیاں بھی دیکھیں گے، ہم اس کی خصوصیات دیکھیں گے ان کی، اور ہم زمین کی اہمیت کو بھی ڈسکس کریں گے. زمین کی پیداواری صلاحیت کو جو عوامل متاثر کرتے ہیں، کم یا زیادہ کرتے ہیں پیداوار، ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو آج کا لیکچر میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ، السلام علیکم.